بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، اس لیے کہ اس کا خیال ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل نہیں بنایا۔ یہ خلیل بنانا، یہ کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا یہ انکار کر رہا ہے، تو اس لیے میں اس کو انجام تک پہنچا رہا ہوں۔ تو منبر سے اترا، پھر وہ اس نے جعد بن درہم کو ذبح کر دیا۔ جعد بن درہم سے اس مصیبت کو جہم بن صفوان نے حاصل کیا۔ یہ ایک جاہل قسم کا آدمی تھا، اور علم کے اصول سے اس کو کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ بات کہیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتی ہے کہ علم کی بہت ساری مجلسیں تھیں اس دور میں، بڑے بڑے ائمہ اور علماء موجود تھے، ان کی مجلسیں لگتی تھی، تو ان مجلسوں میں سے کسی مجلس میں اس نے شرکت کی ہو، یہ بات اس کے حوالے سے دیکھنے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتی۔ گھر میں رہتا تھا اور اپنی بنیاد پر سوچتا تھا۔ اب اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہندوؤں کی ایک جماعت اور ایک فرقے سے اس کی ملاقات ہو گئی، جس کو سمریہ کہا جاتا تھا۔ اس فرقے اور اس جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں نا، انہیں کی حقیقت ہے، اور محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حواس ہیں ہمارے 5 حواس ہیں نا، ہاتھ ہے، چھونے کے ذریعے سے علم کا حصول، دیکھنے کے ذریعے سے چکھنے، سننے اور دیکھنے کی بنیاد پر، تو یہ جو 5 حواس ہیں، ان کی بنیاد پر جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں انہیں کی حقیقت ہے، باقی کسی اور چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو محسوسات کے ہی ماننے والے یہ لوگ تھے۔ اس کی ملاقات ہو گئی ان سے، اور ملاقات ہونے کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو، اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہو، کیا تم نے اللہ کو چکھا ہے، اللہ کو چھوا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو پھر کیا ہے؟ تو اس طرح سے ان کے افکار اس کے سامنے آئے، اور پھر اس نے 40 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر میں محصور کر لیا، بند کر لیا، سوچتا رہا، کیا سوچتا رہا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جب یہ باہر ہوا ہے تو پھر اس نے صفات کے انکار کی حالت اختیار کی۔ تو اس کے سلسلے میں ایک بات یہی ہے کہ یہ علم کے حصول سے قاصر تھا، اس نے علم کے حصول کی دلچسپی نہیں دکھائی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، اور گمراہ ہی کے دعات دائی بن کر نمودار ہوتے ہیں، تو ان میں سے عمومی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بات مشترک طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ علم کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس طریقے پر علم حاصل نہیں کرتے جس طریقے پر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اساتذہ کے سامنے ظالم تلمس کیا جائے، ان کے سامنے بیٹھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے لکھا جائے، ان سے نوٹ کیا جائے، ان سے حفظ کیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں گمراہ کن لوگوں کے یہاں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ برائی میں پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، اپنی اسٹڈی کی بنیاد پر اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ اپنی فکر کی تعمیر کرتے ہیں، اور
جب اس طرح کرتے تو یہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، پہلی چیز ان کے سلسلے میں لکھی کہ یہ علماء میں سے نہیں ہوتے، اہل علم میں سے نہیں ہوتے، یعنی باقاعدہ ان لوگوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہو، باقاعدہ اہل علم سے۔ اہل علم سے حاصل علم نہیں کیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم تو اہل علم کے ساتھ بیٹھے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرے، جو بات سمجھ میں نہیں آئے ان کے سلسلے میں رجوع کرے۔ یہ لوگ جو گمراہی پسند ہوتے ہیں نا، وہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اب یہاں اس کو دیکھیں کہ جب اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہوئے اور سمانیین کی طرف سے اس کے ذہن کو بگاڑا گیا اور ایک شبہ پیدا کر دیا گیا، تو طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اہل علم کی مجلس میں حاضری دیتا، ان سے مسائل دریافت کرتا، شبہات دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ علم والا بھی نہیں ہوتے، علم والے خود اور علماء سے تعلق بھی نہیں رکھتے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی صفات کے طور پر کہ وہ عجلت پسند ہوتے ہیں، جلد باز، یعنی کسی بھی چیز کو چکنے کے سلسلے میں، لینے کے سلسلے میں تأنی غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عجلت سے کام، جلد بازی سے فوری طور پر لپکنے کی بات ہوتی ہے۔ اور کوئی بات ایسی مل جائے جو نئی ہو نا تو مزہ آ جاتا ہے، اور جلدی سے لپک کر کے آئے اس کو آگے بڑھانے کی فکر ان کو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ لکھی گئی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو پورا مطالعہ ان کا نہیں ہوتا، یا پورا مطالعہ نہیں کرتے، کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ کی بنیاد پر جیتے ہیں، ہے نا۔ اصول کیا ہے اور طریقہ کیا ہے کسی بھی مسئلے سے متعلق، کہ اس سے متعلق کتنے نصوص ہو سکتے ہیں، احادیث، آیات، سب کا مطالعہ کیا جائے اور مجموعے کی بنیاد پر جو بات حاصل ہونا اس کو قبول کیا جائے، اس کو اپنایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ کو لیا، کچھ کو چھوڑا، جو مطلب کی بات ان کو سمجھ میں آئی نا، ذہن کے مطابق، فکر کے مطابق، اس کو قبول کر لیا، اور جو مطلب کی باتیں نظر نہیں آئی نا، ان کے سلسلے میں کیا ہے، چشم پوشی سے کام لیا، ان کو نظر انداز کیا۔ تو یہ چار مصیبتیں ہوتی ہے گمراہ کرنے والے لوگوں میں اور گمراہ ہونے والے لوگوں میں۔ جہم بن صفوان ان مصیبتوں میں پڑ گیا اور انکار صفات کے راستے پر چل پڑا، اس کو بھی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ تو سلم یا سلم بن احوز گورنر خراسان کے گورنر نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس کی بات آگے بڑھ چکی تھی اور معتزلیوں نے اس کے عقائد کو اپنا لیا تھا اور بہت کچھ ان کا لے لیا تھا۔ اعتزال والے جو لوگ ہیں، معتزلہ کی فرقہ ہے، انشاءاللہ تعارف ہوگا آپ کے سامنے۔ تو یہ جو فرقہ ہے نا، اس کی بنیاد اصل ایمان کے مسئلے پر ہوئی تھی، ایمان کے مسئلے پر کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بات رکھی جا چکی ہے اس سے پہلے کہ ان کے یہاں کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص کیا ہوتا ہے، منزلۃ بین المنزلتین میں ہوتا ہے، یعنی اس درجے میں کہ جس درجے میں نہ مومن کہا جا سکے آدمی کو، نہ کافر کہا جا سکے، فاسق کہتے ہیں۔ اور یہ نظریہ کہ ایسا شخص دائمی طور پر کیا ہے، جہنمی، کافر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن خوارج کے ساتھ اس بارے میں متفق ہو جاتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کیا ہے، ہمیشہ اس کے لیے جہنم میں جانے والا۔ تو اصل تو ان کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر یہ صفات کے مسئلے میں بھی آ گئے اور اسماء کو تسلیم کیا، صرف 7 اسماء، اور اسماء کے سلسلے میں یہ کہا کہ اسماء کا انکار کرنے کے سلسلے میں حرج کی بات نہیں ہے، صرف نام ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، نام جیسے مثال تو یہاں کے عربی زبان میں جدار ہے، دیوار، ستون، تو جدار، ستون وغیرہ اس معنی کے لیے مشترک الفاظ کئی ہیں، تو چیز تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف نام ہوں گے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔
وہ صرف نام علم کے طور پر قبول کریں گے اور معنی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ مصیبت آئی ان کے درمیان۔ ان سے پھر ایک اور فرقے نے جنم لیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان میں ایک شخص پیدا ہوا بشر المریسی، بشر المریسی جو معتزلیوں کے بڑے ائمہ میں سے، سرداروں میں سے۔ تو ان کے سلسلے میں ایک امام ہے عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، اس پر باقاعدہ اس کے خلاف اور اس کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور جہمیہ کے خلاف بھی ان کی کتاب الرد علی الجہمیہ۔ تو عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس شخص نے، کس نے؟ بشر المریسی نے اپنے لوگوں کو ایک فکر دی۔ کیا فکر ہے؟ کہا کہ دیکھو، اگر ڈائریکٹ یہ کہو گے کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے یا اللہ فلاں صفت کا حامل نہیں ہے، صفات الہی کا انکار کرو گے نا، تو لوگ تو بل پڑیں گے تم پر، اور پیچھے جو لوگوں کا حشر ہوا ہے نا وہ تمہارا بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ڈائریکٹ انکار مت کرو۔ کیا کرنا چاہیے پھر؟ تو کہا کہ تعویل کا راستہ اپناؤ۔ یہ لفظ ہے لیکن اس لفظ کا معنی یہ نہیں ہے۔ تو یہ تعویل دراصل تحریف تھی، اور یہ تحریف اور تعویل کیا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ تو معنی بدل ڈالو، مقصد حاصل ہو جائے گا، مقصد، اور ضرب سے بھی بچ جاؤ گے، لوگوں کا نشانہ بننے سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو یہ بشر المریسی ہے۔ پھر اس سے آگے کے مرحلے میں احمد بن ابی دواد اس فرقے کا سرغنہ پیدا ہوا، اور پھر اسی فرقے سے ایک اور شخص پیدا ہوا کہ اس کو کلابی کہتے ہیں۔ کلابی نے بعض صفات کو ثابت کیا، اور ثابت کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا نا، وہ معتزلہ ہی کا طریقہ اختیار کیا۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ عقلی بنیاد پر ثابت کرنے کی بات، عقلی بنیاد پر۔ تو کلابی کے راستوں پر چلنے والے لوگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو الحسن الاشعری، اشاعرہ، معروف عقیدے کے حوالے سے معروف نام ہے ابو الحسن الاشعری۔ تو یہ کلابی کے راستے پر تھے، اور معتزلہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ایک زمانہ گزرا اس پر، اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ راستہ تو صحیح نہیں ہے، تو پھر انہوں نے توبہ کر لیا، اور بعد میں ان کی کتابیں الابانہ، اصول الدیانہ وغیرہ، کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اہل سنہ، یا دوسرے لفظوں میں اس وقت علامت کے طور پر جو نام تھا وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا، امام اہل سنہ۔ تو ان کے عقیدے پر آ گئے، اور انہوں نے اصل جو راستہ اور طریقہ ہے نا عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں، اس کو اختیار کر لیا۔ اب تھوڑی سی بات کہہ کے آگے بات بڑھا رہا ہوں میں، کہ یہ جو کلابی ہے نا، تو اس سے دو شاخیں نکلی ہیں۔ ایک شاخ کو اشاعرہ کہتے ہیں، اشاعرہ، اور دوسری شاخ کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ چند مسائل میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا تعارف آپ کے سامنے آئے، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہندوستان کے پس منظر میں نا دیوبند کا یا اور شارٹ کریں گے تو احناف کا جو طبقہ ہے ہمارے سامنے نا، یہ کیا ہے؟ تو یا تو اشاعرہ یا ماتریدیہ۔ احناف اپنے آپ کو عمومی طور پر کیا کہتے ہیں؟ ماتریدیہ کہتے ہیں، ان کے مسلک اور منہج پر چلتے۔ تو اس لیے ان کی یہاں کیا خرابیاں ہیں، اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ان کا تعارف تھوڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ اسماء و صفات کی جو بحث ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک علمی انداز کی بات ہے، لیکن ایک نقشہ ایک خاص عالم کی تحریر کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے۔ اس سلسلے میں، اسماء و صفات کے سلسلے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا ہے؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہونا ہے کہ اللہ نے جو صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے قرآن میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ان کو ہم ثابت کریں گے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن صفات کی نفی کی ہے اللہ نے، جن باتوں کی نفی اپنی ذات سے کی ہے، نقص کی ہو سکتی ہے، عیب کی ہو سکتی ہے نا، تو ہم ان صفات کی کیا کریں گے، اور ان عیوب کی
نفی کریں گے. نفی کرنے کا مطلب انکار کریں گے, نہیں مانیں گے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کہ جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. اب ایک بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صفات ثابت کرنے سے کیا ہے, یہ کہتے لوگ کہ صفات ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا, بندو جیسا ہو جائے گا. اس بنیاد پر صفات کا انکار کرتے ہیں. تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ذات کے سلسلے میں جو انداز گفتگو اختیار کرنا ہے نا, وہی صفات کے سلسلے میں انداز گفتگو اختیار کرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا, تو ذات ہماری بھی ذات ہے. ذات کی بنیاد پر تشابہ مشابہت لازم نہیں آتی ہے, تو صفات کی بنیاد پر کیوں مشابہت لازم آئے گی؟ ہماری ذات کیا ہے؟ الگ ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ الگ ہے. اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے, اور ہماری جو ذات ہے نا, ذوات ہے, وہ ہماری شایع نشان ہے, ہمارے لائق ہے. تو ذات کو تسلیم کرنے میں مشابہت لازم نہیں آتی, تشبیہ لازم نہیں آتی ہے, تو صفات کو تسلیم کرنے میں مشابہت کیوں لازم آئے گی؟ تو ہماری صفات ہماری جیسی, اور اللہ کی جو صفات ہوگی وہ اللہ جیسی ہوگی. اہل سنت صفات کے سلسلے میں اصول کے طور پر ایک آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ سورۃ الشورى کی آیت کریمہ ہے. کیا ہے وہ؟ کہا اللہ نے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو تشبیہ کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی نہیں ہے. اور آگے کیا کہا؟ وہ السمیع البصیر, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. تو یہ صفات کا اثبات ہے. تو ایک طرف انکار ہے, انکار تشبیہ, اور اس بات کا ہے صفات کا. تو اللہ صفات رکھتا ہے, اس کی صفات ہیں, لیکن وہ صفات کس کی طرح ہیں؟ اللہ کی ذات کے شایع نشان, ہماری صفات کی طرح نہیں ہے. ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہے؟ وجہ ہے, چہرہ ہے نا. ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اور قدم کا بھی ذکر ہے حدیث میں. تو یہ جو صفات ہم سنتے ہیں, سن کر کیا کریں گے؟ تو ہمارا ہاتھ ہماری طرح, اور اللہ کا جو ہاتھ ہے نا, وہ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے. اللہ کا چہرہ اس کی ذات کے شایع نشان ہے. اللہ کا قدم اس کی ذات کے شایع نشان ہے. اللہ کی آنکھیں ہیں, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آنکھیں ہیں, لیکن واقع آنکھیں کس کی طرح؟ تو اس کی طرح کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک اصولی بات رکھنے جا رہا ہوں, کہنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہے نا, اللہ ہے, اس کو تسلیم کرتے ہیں. کس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو؟ کس بنیاد پہ؟ تو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں. ایک تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے میں نے اس سے پہلے کہ اللہ ہے, یعنی کوئی خالق ہے, کوئی رب ہے. اس بات کو ماننا ہم فطری اور عقلی بنیاد پر اس کو محسوس کر سکتے اور تسلیم کر سکتے. نہیں, کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے خالق, لیکن وہ کون ہے؟ یہ کیسے ہم کو پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا یہ ہم کو؟ ہمارے پاس ذریعہ ہے کوئی؟ ہمارے پاس علم کے جو ذرائع ہیں نا, کون سے ہیں؟ نہیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, وہ تو ابھی آئیں گے ادھر. قرآن اور حدیث کی طرف ابھی آنا ہے. جو بات کہنے جا رہا ہوں ذرا اس کو غور کیجیے. ہم اپنی بنیاد پر, یعنی عقلی بنیاد پر کیا جان سکتے ہیں؟ اللہ کو جان سکتے ہیں؟ ہے کوئی راستہ؟ نہیں, راستہ نہیں ہے. ہماری عقل ہم کو یہ بتا سکتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہونا چاہیے, کوئی بنانے والا ہے. یہ بھی بتا سکتی ہے کہ وہ جو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے وہ ایک ہی ہوگا. نظام کو دیکھتے ہوئے کوئی انتشار نہیں, کوئی خلفشار نہیں ہے, ایک لگا بدھا نظام ہے جو چل رہا ہے. تو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو تسلیم تو کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں, لیکن وہ کون ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے سلسلے میں سراسر ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں مکمل طور پر ہم اللہ کی وحی کے محتاج ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی وحی کے. اور دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو یاد رکھ لیجیے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نقل کی بنیاد پر ہم معلوم کریں گے.
نقل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو. تو نقل یہاں چلنے والا ہے، عقل یہاں چلنے والی نہیں ہے، نقل کی بنیاد پر. تو ذات کے سلسلے میں ہماری عقلوں کی درماندگی ہے، پریشانی، عاجزی ہے کہ ہم ذات کو معلوم نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر، اپنی عقلوں کی بنیاد پر. اس کے ذریعے سے معلوم کریں گے وحی کی بنیاد پر. تو جس طرح ذات کے سلسلے میں کیا ہے، ذات کے سلسلے میں ہماری عقلیں درمادہ ہے نا، ویسے ہی صفات کے سلسلے میں بھی ہماری عقلیں کیا ہوں گی؟ عاجز ہوگی، درمادہ ہوں گی، تھک جانے والی ہوں گی، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اندھیرے میں ٹامک ٹویا مارنے والے ہوں گے، ہے نا. جن لوگوں نے عقل کی بنیاد پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو وہ ٹامک ٹویا ہی مر کے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو بڑے بڑے فلاسفہ ہے نا، سقراط اور مقراط اور فلاں اور فلاں سارے گزرے. آپ ان کے علوم کا مطالعہ کریں گے تو بس یہ ہے کہ حیرانی اور پریشانی کے کچھ کلمات پڑھنے کو ملیں گے جن کو اصول کے طور پر وہ پیش کریں گے. نتیجہ نکالنا چاہیں گے تو کچھ نتیجہ نکلے گا نہیں. اس لیے کہ انسان کے علم کی حد کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟ ابھی 5 چیزوں کا ذکر کیا نا، حواس خمسہ. تو حواس کا جو دائرہ ہے نا وہی ہے. اور عقل جو انسان کے پاس ہے نا، اس کا دائرہ کہاں تک ہے؟ اس کا دائرہ کہاں تک ہے؟ حواس کے دائرے کے ساتھ محدود ہے. سمجھے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. آگ گرم ہے، آگ گرم ہے، آگ چلاتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ اس کو معلوم کر سکتے. پانی کیا ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، دیتا ہے. یہ عقل کی بنیاد پر معلوم کر سکتے؟ نہیں معلوم کر سکتے جب تک کہ سابقہ نہیں ہو. پہلے چھونا پڑے گا ایک مرتبہ، جاننا پڑے گا، یعنی حواس جو علم کے ذرائع ہے نا ان کے ذریعے سے معلوم کرنا پڑے گا، پھر عقل فیصلہ کرے گی. ایک مرتبہ تجربہ ہو گیا نا تب عقل کہتے نہیں قریب نہیں جانا. اس کے آگ کے، سردی کا زمانہ ہے نا، پانی کے چھو کے کیا ہو جائے گا؟ تکلیف پہنچ جائے گی. تو عقل منحصر ہے کس پر؟ اس حواس پر ہے نا. تو حواس کا دائرہ کتنا ہے؟ کہاں تک ہے؟ کہاں تک دیکھ سکتے، کہاں تک سن سکتے، کہاں تک سونگھ سکتے. اور چکھنے کا دائرہ کتنا محدود ہے؟ اور بھی محدود ہے نا. کہاں تک چھو سکتے، کتنا. اس محدود صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالی کو معلوم کرنا کیسے ممکن تھا؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقل بیمار ہے. کیا ہے؟ عقل بیمار ہے. مطلب کیا ہے کہ عقل یہ محسوس کر سکتی ہے کہ مجھ کو دوا کی ضرورت ہے، لیکن وہ دوا کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا. ادھر سے معلوم ہوگی دوا کیا کہ طبیب کے ذریعے سے. اور طبیب کیا ہے؟ وحی ہے، وحی. تو اللہ کی ذات کے سلسلے میں جس طرح ہمارا علم محدود ہے نا اور وحی کے ہم محتاج ہیں، اسی طرح اللہ کی صفات کے سلسلے میں بھی ہمارے علم کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے اور ہم محتاج ہیں. ٹھیک ہے. جتنا بتایا جائے گا اتنا تصحیح کریں گے، اور جن کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے گی ہم اپنا منہ کیا کر لیں گے؟ بند کر لیں گے. عقل نہیں چلائیں گے، اپنی دنیا میں کھو نہیں جائیں گے، غور و فکر کی دنیا نہیں آباد کریں گے تو پھر کیا سوچنے لگ جائیں گے. صلاحیت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں آیات نقل کی، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، کہا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک ہے رب العزت، ان تمام باتوں سے یہ بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں. پاک اللہ، کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے. کون لوگ یہ بیان کرنے والے؟ یہ وہ سارے حکیم، حکما، فلاسفہ اور فلاں سب ہیں. تاکہ سب کی باتوں سے کیا اللہ پاک. اس کے بعد کیا کہا؟ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو کن پر؟ رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین. کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ سب کی باتوں کی نفی کر دی قرآن مجید نے، سب کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. صرف رسولوں پر سلامتی کی بات کی گئی. تو پتہ چلا کہ رسولوں کے واسطے سے جو آئے گا
وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، سالم عن الخطا ہے، غلطی سے محفوظ ہے، اس کو مانیں گے۔ تو صفات الہی کے باب میں، اسماء اور صفات پر ایمان لانے کے باب میں اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ اور روش کیا ہے کہ جو قرآن میں آیا تسلیم کریں گے، ہے نا، جیسا آیا ہے، جو معنی ہے نا عربی زبان میں اور عربی لغت میں، اس معنی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تشبیہ میں نہیں پڑیں گے، تمثیل میں نہیں پڑیں گے، اور تفویض کی مصیبت بھی نہیں اختیار کریں گے، یہ ساری چیز۔ تو ابھی کیا کیا الفاظ ہیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دیے، تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی ایک پیغام کے طور پر جو بات رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ جہم بن صفوان، یا جہم بن صفوان اس مصیبت کا اصل کیا ہے، اصل سرغنہ ہے، اس کی شخصیت ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ کس حوالے سے؟ علماء سے علم حاصل کیجیے، ہے نا، کوئی شبہ ہو تو کیا کرنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کے قبول کرنے کے سلسلے میں، اپنانے کے سلسلے میں جلد بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور کوئی مسئلہ سامنے آئے نا تو اس مسئلے سے متعلق جتنے نصوص ہو سکتے ہیں، قرآن کی نصوص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سب پر نظر ڈالیں گے، اور سب پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، اور عقیدے کے طور پر اور عمل کے طور پر اس کو اختیار کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں کو یہ صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ آئے گی، آ سکتی ہے کہ سارے نصوص سامنے آ جائے، سب پر غور کریں، اصول اور قواعد اور ضوابط کی بنیاد پر؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ کون لوگ؟ علماء کہ جنہوں نے علوم میں محنت کی، علوم کے اصول کے سلسلے میں جنہوں نے فروع کا مطالعہ کیا ہے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ اب مصیبت کیا ہے؟ تو ہم ہر ٹائیں زور سے بولنے والے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھے انداز میں، دعویٰ والے انداز میں اور تحدی یعنی چیلنج کے انداز میں کوئی بھی گفتگو کرنے لگ جائے نا، دعویٰ کر رہا نا، دعویٰ، جواب نہیں دے رہے علماء، کیا ہے؟ جواب علماء نہیں دے رہے، تو مطلب یہ کہ پکا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس طرح اس فکر اور اس طرح کے خیال کے ساتھ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو ان کے پیچھے چل پڑے، اب چل پڑے ہیں، غلطی وعدے بھی ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ اب آنا ذرا سوچنے والا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، نہیں عزت نفس کا مسئلہ ہو جا رہا ہے، ایک فکر پر اتنے دیر تو چلتے رہے، فلاں کو پکڑ کے رکھا، اب وہ کیسے چھوڑیں گے؟ تو یہ جو مصیبت ہے نا، اس قسم کی مصیبتوں کے میں پھنسنے سے پہلے اہل علم، ہے نا، عدم استعجال یعنی جلد بازی سے بچنے کی بات، یہ ساری چیزیں ہم کو اختیار کر لینی چاہیے، اور زور سے بول لینے، دعوی کی بات پر گفتگو کر لینے سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے، کہہ رہا ہوں کہ اشارے کے طور پر کہ عربی آتی نہیں ہے، کیا ہے؟ عربی آتی نہیں ہے، نہیں آتی، صرف اردو کتابوں پر انحصار ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا، وہ انہوں نے کیا، علماء۔ تو علماء کے ترجمہ کردہ کتابوں کی بنیاد پر علماء پر نشانہ ساتھ، صرف اردو کی بنیاد پر کتنی گہرائی آ سکتی ہے؟ کتنی؟ نہیں آ سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اردو صرف جاننے والے اور بعض انگلش بھی جاننے والے ہوں گے، وہ ہمارے کیا ہو جا رہے ہیں؟ آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ۔ کون ہوں گے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ؟ علماء کبار، ایک پہچان ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہے۔ احمد بن حنبل کسی زمانے میں ہوتے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے، ان سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ مطالعہ کیجیے، ورنہ ترجمے کی بنیاد پر، پھیلانے کی بنیاد پر۔ آج ہی میرے سامنے ایک بات آئی ہے، کل کی بات ہے یہ، ایک ہے کہ ارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول تمہارے کیا ہے؟ سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے۔ اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، رب العالمین، کیا؟ رب العالمین۔ تو تمہارا رب جو ہے نا وہ سب کا رب ہے، اور تمہارے رسول سب کے لیے رحمت ہے، سب کو رحمت دے رہے۔ اب تم کون ہوتے کوئی ان کو بانٹو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب ٹھیک، سب کیا ہے؟ سب ٹھیک۔ کتنی اچھی بات ہے، دنیا میں عافیت ہی عافیت ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن ہونے والی نہیں ہے،
عافیت کہاں ہے؟ عافیت حق کے ساتھ ہے نا، اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ حق کے ساتھ ہے، تو یہ کہنے میں سننے میں اچھی باتیں دکھتی ہے، آدمی سمجھنے میں صحیح بات ہے، قرآن تو پڑھا ہے نا، لیکن اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سلف نے اس کو کیسے سمجھا ہے، یہ ساری باتیں کہاں سے ہم کو دیکھنے کو ملیں گی، کون بتائیں گے؟ تو اس لیے اہل علم کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور ہر ارے غیرے کو نہیں سننا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ متعین کر لینا، پہچانے آپ کون ہے جو علم دے سکتے، جو علم کے حوالے سے گفتگو کر سکتے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ تدریس کی بنیاد پر کیا چلتا ہے معاملہ، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے. وہ جو واعظین اور مقررین ہیں ہمارے، جو مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے، ترتیب نہیں ہوتی ہوگی، وہ خاص مجلس موقعوں کے لیے خطبہ جمعہ ہے، جلسہ ہے، اگر وہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حصول علم کے لیے، باقاعدہ پختگی کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے یہ کارآمد نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ تو جو گہری جڑیں رکھتے ہیں اپنے پاس، جو ترتیب کی بنیاد پر علوم کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبرت اور نصیحت کے طور پر کس کو یاد رکھنا؟ جہم بن صفوان. اس کی مصیبتیں کیا انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں، ان کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے. علم والوں میں نہیں صحیح تھا، اہل علم سلسلے تعلق نہیں رکھا. اللہ ایسی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اہل سنہ میں رکھے، اور اہل سنہ میں رہتے ہوئے اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.